اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود ہو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تعلیم کسی بھی معاشرے کو سیدھی راہ پر چلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جس کے لیے پوری دنیا میں موجود تمام حکومتیں اپنے معاشرے کے لیے تعلیم کے لیے بہترین وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ آج ہم موجود ہیں شاہین پبلک سکول شرکپور شریف کے پرنسپل جناب میاں اعظم علی صاغر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ کی تنظیم ہے ایپسما، جی، اس کا فل فارم کیا ہے اور یہ بنائی کس لیے گئی ہے؟ ایپسما ہے جی آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن، یہ اس کا پورا نام ہے، اور یہ بنائی گئی ہے بیسیکلی تعلیم کے فروغ کے لیے ہی، اور نجی ادارے جو ہیں تعلیمی ادارے ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے لیے اس کے لیے جو ہے یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی دیر سے وجود میں ہے اور کتنی دیر سے یہ کام کر رہی ہے، اس کے بارے میں جی، کچھ بتائیں۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن جو ہے جی یہ 1980 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے فاؤنڈر تھے جناب ادیب جاودانی صاحب، صحافت سے بھی منسلک تھے، نوائے وقت میں کالم لکھتے رہے ہیں۔ اس ادیب جاودانی صاحب نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ پھر سارا جو سلسلہ ہے وہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اس وقت جو ہیں کاشف ادیب جاودانی صاحب، وہ اس کے جو ہے وہ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ کہ ادیب جاودانی کو یہ جو تنظیم ہے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور آج یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ اس میں یہ ہے جی کہ ادیب جاودانی صاحب کو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب ہمارے جو ادارے تھے یہ آپ کو پتا ہے کہ قومیائی گئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جاودانی صاحب نے جو ہے اپنا ادارہ شروع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اداروں پہ پابندیاں اتنی زیادہ تھیں، ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، اگر کوئی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں قوم کو، قوم کے بچوں کو، تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سختیاں یا پابندیاں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوئی شخص اسکول کھولنا چاہتا ہے جی، تو اس کی کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ اس میرٹ پہ آ جاتا ہے کہ وہ ایک اسکول کھول سکتا ہے اور ایک معاشرے کے بچوں کو لیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس بندے کو یونیورسٹی لیول تک جو ہے وہ تعلیم لازمی حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس اسپیشل ایجوکیشن میں ہے اس کی اسپیشلٹی تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے، بی ایڈ کیا ہے یا میں ایجوکیشن ہے اس پہ اس نے کام کیا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اتنا مطلب پڑھنے کے بعد یا اتنا کچھ کرنے کے بعد سم ٹائم یہ ہے کہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس کا جذبہ تو ہے کہ وہ اس کو اپنا لے کے چلے، مشن کو لے کے چلے، لیکن اگر وہ اپنی ذاتی زندگی میں وہ سروائیو نہیں کر پاتا تو پھر اس کے لیے وہ پرابلم آتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس میں تھوڑا سا گیپ چل رہا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے کہ تعلیم میں اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ کیوں دیکھتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے ہمارے ادارے میں بچوں کو داخل کروائیں، تعلیم اور تربیت کا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں۔ دیکھیں جی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپنا کنفیوژن پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید تعلیم جو ہے یہ تعلیم دینا بچے کو جو یہ اسکول کا کام ہے، اور کچھ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت جو ہے یہ والدین نے کرنی ہے، جو کہ ایک غلط فہمی ہے۔ تعلیم و تربیت، تعلیم بھی اور تربیت بھی، اس دونوں میں تعلیمی ادارے کا بھی کردار ہے اور والدین کا بھی کردار ہے، دونوں کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ اداروں کے اندر جو ہے علم جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جو سلیبس ہے، جو کریکولم چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کیسے ہے کہ آپ بچے میں مطلب ان کو پریکٹیکلی چیزیں ملیں، ٹھیک ہے۔ شخصیت کو آپ نے کس طرح سے نکھارنا ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ خود صبح جو ہے وہ اس نے منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا، وہ منہ اٹھا کے اسکول آ گیا ہے، تو وہ بچے دیکھ کے اس کو کیسے سیکھیں گے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کو پریکٹیکلی اسکول میں بھی جو ہے یہ چیزیں پریکٹیکلی شو کریں تربیت کے حوالے سے، کہ بچہ خود وہ دیکھ کے سیکھے، جو چیز دیکھتا ہے اس کو زیادہ وہ پک کرتا ہے۔ تو بہتر چیز جو ہے کہ وہ آپ اس کو پریکٹیکلی اس کو اسکول کے اندر ایسا ماحول سب سے پہلے اپنے آپ میں، پھر اپنے جو آپ کا سٹاف ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد اپنے پورے جو انوائرمنٹ ہے آپ کے ادارے کا اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ آپ لے کے چلیں۔ آپ بحیثیت پرنسپل اور آپ کا جو سٹاف ہے وہ ان چیزوں کے سارے میرٹ پہ پورا اترنا ہے جی، لیکن اس کے باوجود اگر بچے میں وہ شائن نہیں آ رہی تو اس کی آپ ریزن کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فالٹ والدین کی طرف سے آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اکیلے ایک ادارے میں رکھے یا اکیلے والدین پہ ڈالیں تو یہ زیادتی ہے۔ بچے کو تعلیم کے لیے بھی اور تربیت کے لیے بھی گھر میں بھی ماحول ویسا ملنا چاہیے۔ گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی بچے کی جو ہے وہ نفسیات پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل ویژنری سسٹم ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی
بالکل شاہین پبلک اسکول میں میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے آپ نے حفظ کی کلاسز جو ہے اس کا بھی آغاز کر دیا. جی الحمد. تو حفظ کرانے کا خیال بچوں کو آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور ابھی تک ان 2 سالوں میں آپ کو حفظ کی کلاسز کا رسپونڈ کیا ہے؟ فیاض مقصود مدنی صاحب ہمارے ایپسما کے سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں. ان کے ادارے چل رہے ہیں کنز ایمان کے نام سے. پورے پاکستان میں ان کے ادارے ہیں, تقریباً 100 سے اوپر ان کی برانچیز ہیں, شیخ پورہ میں ہیں وہ. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی میری, تو میں نے اس حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کی. ان کے پھر میں نے ادارے میں ان میں گیا, انہوں نے مجھے دکھانا شروع کر دیا, مختلف چیزیں دکھائیں کہ اس طرح سے. تو پھر میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا کہ کیوں نہ میں بچوں کے لیے, یا ایسے والدین جو بچوں کو صرف جامعہ میں نہیں بھیجنا چاہتے بلکہ ساتھ چاہتے ہیں کہ وہ وتھ اسکولنگ لے کے چلیں, تو ان سے مجھے پھر موٹیویشن ملی. ان کو دیکھ کے جو ہے وہ مجھے حوصلہ ملا. میں نے ان سے پھر سسٹم بھی لیا سارا کہ وہ اپنے جو پورے اداروں میں پورے پاکستان میں جو چینج لا رہے ہیں وہ کیسے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے مجھے سارا سسٹم بھی دکھایا اور ساری چیزیں جو ہیں ان کی پھر مجھے معاونت ملی, اور ان کے ساتھ پھر لے کے تو میں آگے اس کو لے کے چلا. اساتذہ کا کردار معاشرے میں بہت اہم ہوتا ہے, اور باقاعدہ آپ نے پچھلی گفتگو میں اساتذہ کے کردار کی بات بھی کی. جی بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کے اساتذہ موجود ہیں ہمارے پاکستان میں, وہ ثقافتی طور پہ پاکستان کی ثقافت کے ساتھ چل رہے ہیں, یا انٹرنیشنلی جو تعلیم چل رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیوں ہمارا ایک کلچر اور ایک ثقافت جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو پا رہی, لوگوں میں وہ چیز اچھے سے کنوے نہیں ہو پا رہی کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانیوں کی طرح اور پاکستان کی ثقافت کو کس طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, اب سب بات جہاں تک ہے پاکستان کی ثقافت کے حوالے سے, تو پاکستان کی ثقافت کے حوالے سے پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ ایریا وائز پھر چینج ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم نہ ہی تو جو ہے وہ بالکل جو کہتے ہیں کہ دیسی ہو رہے ہیں, نہ بدیسی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ نہ ہی تو ایسا ہے کہ اداروں کے اندر جو ہے, نہ ہی تو اس طرح, کیونکہ ہر آپ کو پتا ہے کہ جو ثقافت ہے, جو رسم و رواج ہیں, ہر کوئی 20-25 کلومیٹر پہ جا کے وہ چینج ہو رہے ہیں, تبدیل ہو رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ثقافت ٹھیک ہے, یہ ایسے ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ثقافت جو ہے پاکستان کے حوالے سے, جو مطلب ثقافت کے حوالے سے ہے, یا یہاں کی جو اقدار ہیں, بیسک چیز ہے ان کو فالو کرنا, پاکستانی اقدار کو اپنے جو ایریا میں ہیں ان چیز کو فالو کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ہم ثقافت میں بہت زیادہ چیزیں ہیں. کچھ لوگ ثقافت میں صرف لے لیتے ہیں جی کہ آپ نے جو آپ کی ڈریسنگ ہے, جو لباس ہے, یہ ثقافت ہے. حالانکہ ثقافت اتنا محدود نہیں ہے. والدین کے لیے ایک پیغام دیجئے. جی 3 سے 4 نسلیں ہماری گزر چکی ہیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کے, اور ابھی تک ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے. آپ ذرا والدین کو, وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہو یا پرائیویٹ سیکٹر سے ہو, ان کے لیے یہ پیغام دیجئے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. جو والدین کے لیے پیغام میرا ہے یہی ہے, میرے پاس بھی والدین آتے ہیں جب ایڈمیشن کروانے اسپیشلی, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بچے کو اسکول میں تو بھیج دیا ہے, آپ نے کہا جی شاہین اسکول میں بچہ چلا گیا, افسر اعظم جانے, ان کا ادارہ جانے. میں نے کہا اگر آپ یہ سوچ کے لے کے آئے ہیں تو میں معذرت کا ہوں, میں بچے کو شاید وہ کچھ ڈلیور نہ کر سکوں جو آپ کی توقعات ہیں. بیسک یہ چیز ہے کہ والدین اور اساتذہ اور اسٹوڈنٹ, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ٹریگنومیٹری ہے تو کون ہے, یہ تینوں کونے جب تک آپس میں کوارڈینیشن میں نہیں رہیں گے اس وقت تک یہ تکون مکمل نہیں ہو پائے گی. جی, اس میں آپ نے بتایا کہ آپ مرکزی تھنک ٹینک کے ممبر بھی ہیں. پاس انفارمیشن کا ہے, میں انفارمیشن کو جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ میں ہینڈل کر رہا ہوں, انفارمیشن سیکرٹری. جی ایز اے انفارمیشن سیکرٹری. اور ابھی شاید ادھر ایک شیٹ بھی آپ کو یہ دیکھیے گا, گورنر خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ ملی تھی, تو سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری کے حوالے سے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو مقصد ہے تنظیم کا, اس میں صرف تعلیمی اداروں کو بچانا نہیں ہے, تعلیمی اداروں کے لیے نہیں ہے, بلکہ تعلیم کے لیے بیسک چیز ہے. تعلیمی اداروں کا نام تب آتا ہے جب اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے یا اداروں پہ اتنی سختیاں کر دی جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہر لوکیلٹی جو ہے وہ مختلف ہے. آپ پیرامیٹر جب ڈیفائن کرتی ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ ہم ایلیٹ سکولز کو دیکھ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ مڈل لیول کو دیکھ رہے ہیں, یا ان کو دیکھ رہے ہیں جو بلو مطلب طبقہ ہے, بہت زیادہ غربت میں پسا ہوا. ہمارے پاس سب سے بڑا جو اپنا کیا لیں کہ جو فلاپ چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. سسٹم ہم دیکھ کے بناتے ہیں ایلیٹ سکولز کو, اس میں ہم نیچے نہیں دیکھتے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ نیچے ادارے بند ہو جاتے ہیں
تو پھر ہم کیا کریں گے, ان کو کہاں سے تعلیم دیں گے؟ کیونکہ اس وقت تقریباً 65% جو بوجھ ہے نا وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے اٹھایا ہوا ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 25A کے مطابق جو اپنا آرٹیکل ہے, اس کے مطابق 5 سے لے کے 16 سال کے بچے کو فری تعلیم دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ پاکستان کے آئین میں ہے, لیکن آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب پچھلے 10-15 سال سے شہباز شریف صاحب سے لے کے اب تک محترمہ مریم نواز صاحبہ تک پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے گورنمنٹ سیکٹر میں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اب اس میں فیلئر اگر والدین کی طرف سے ہو تو ہم گورنمنٹ کو تو اس بارے میں تھوڑا سا میرے خیال سے سب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اگر یہ تعلیمی ادارے پرائیویٹ بند ہو جاتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے آپ کی نظر میں؟ کیا اتنی پلاننگ کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کہ ہم ان بچوں کو ادھر لے آئیں؟ میں ایک منسٹر صاحب سے ملا تو ان کو میں نے یہ چیز بتائی, میں نے کہا جی کہ دیکھیں جو لوگ اپنا طبقے میں اسکول ہیں, جو ادارے ہیں, تو وہاں پہ یہ مسائل ہیں اس طرح کے, تو ان کے لیے کوئی جو ہے نا ہمیں فیور چاہیے, اس میں کوئی ایسا کریں آپ کے جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو آپ یہ ایلیٹ اسکول کو, مڈل اسکول کو, یہ سب کو یا تو ان کو سیپریٹ کر دیں. رویہ کیا تھا تو آپ ادارے بند کر دیں, گورنمنٹ جانے. یہ ان کا مطلب یہ سیم سٹائل تھا ان کا, جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ اللہ نے اگر آپ کو پاور دی ہے, طاقت دی ہے, تو آپ کے مطلب اندر جو ہے وہ عاجزی آنی چاہیے, اور آپ کس انداز سے ڈیل کر رہے ہیں. شیلڈ پڑی ہوئی ہے جو میں نے ابھی پکڑی تھی, جی یہ شیلڈ اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ کس چیز کا ہے؟ یہ جی ہم نے جیسے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ شعبہ حفظ شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم اسکول کی رجسٹریشن جو ہے وہ تو ہوتی ہے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ چل رہی ہے. اس کے بیسیکلی ہے ایفیلیشن کا اسلامک بورڈ کے ساتھ. اسلامک بورڈ کے ساتھ ہے, جیسے ہم مطلب اپنے اسکولوں کی رجسٹریشن کراتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ بچے حفظ کر کے جائیں, وہ پوچھے کہاں سے کیا ہے, جی فلان جگہ سے کیا ہے, کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے, پروف ہے. تو میں نے اپنے ادارے کو الحمدللہ الگ پہ جو ہے وہ اسلامک بورڈ کے ساتھ اس کی رجسٹریشن کروائی ہے, ایفیلیشن کروائی ہے, تاکہ بچے جو ہے وہ اسکولنگ کے ساتھ بعد میں حفظ کرتے ہیں, ان کو سرٹیفکیٹ ملے, کہیں جا کے وہ دکھا سکے, ان کے مطلب کام آ سکے. اور یہ جو سرٹیفکیٹس آپ حفظ والے دیں گے یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے اسلامک بورڈ گورنمنٹ سے مطلب منظور شدہ ہیں, تو جیسے ہماری باقی ساری یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں یا کالجز ایفیلیٹڈ ہیں جو ایجوکیشن سے مطلب اپرووڈ ہیں. تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ دور ہی جدید سے جدید تر چلتا جا رہا ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, اور یقین کریں آپ بھی کو بھی ظاہر ہے پتہ ہے, آپ اس سے ریلیٹ ہیں کہ پتہ نہیں کتنی چیزیں یا کتنی اشیاء یا کتنے جو ہے آئیڈیاز ہماری اس گفتگو کے دوران جو ہے وہ جنریٹ ہو چکی ہیں اس وقت. کتنی چیزیں دنیا میں, یعنی اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور شاید کتنی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں ہماری کنورسیشن کے دوران. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چھوٹے لیول سے لے کے ہی ہم بچوں کو اس سائڈ پہ لے کے چلیں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہم بات تو کرتے ہیں, جی سبھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس لیول پہ اپنے سکولز میں وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ میری طرف سے ایک ایڈوائز کی طرح سمجھ لیں, یا آپ کے تھرو تمام ٹیچرز کو یا جو نیکسٹ جو سکول کھولنے والے ان کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری یا تیسری کلاس کے بعد سے اپنے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دینا شروع کریں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ جی بالکل پاسبل ہے. میں اس وقت ابھی آن کیمرہ بیٹھے ہیں, میرے پاس شاید کوئی بکس بھی پڑھی ہوں چھوٹی کلاس میں کہ پریپ 1 کلاس سے ہی جو ہے اس کا سلیبس جو ہے وہ آ رہا ہے, مطلب چل رہا ہے. کچھ اسکول اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, پریکٹیکل نے تھوڑا سا آگے لے جائیں, لیکن اس سے اویئرنیس کے لیے جو ہے سلیبس موجود ہے, ادارے لگا بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے, اور یہ لازمی کرنا چاہیے. کیونکہ بچوں کو اگر آپ چھوٹا سا بچہ جو ہے 7-8 ماہ کا اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا رہے ہیں, 1 سال کا بچہ وہ یوٹیوب بھی کھول کے دیکھ رہا ہے, اپنی چیزیں نکال رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی ہے, وہ ایک کوڑا کاغذ ہے, آپ نے اس پہ جو ثبت کرنا ہے وہ لکھا جائے گا. تو اس کو جو ہے وہ لازمی اس کا حصہ بننا چاہیے لازمی تعلیم کا. جی بہت شکریہ میاں اعظم علی صاحب. بہت شکریہ آپ صاحب, تھینک یو. جی یہ تھے شاہین پبلک اسکول کے پرنسپل اور فاؤنڈر جناب میاں اعظم علی ساغر صاحب. آج کے پروگرام کو اسی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.